السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو فوج نے اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ یہ وجوہات کیا ہیں اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وہ کیس کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فیض حمید کا کب کب پاکستان کی سیاست میں نام آتا رہا اور کیا کیا کردار ان کا رہا، اور پھر اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پہلی مرتبہ کب براہ راست کسی معاملے پہ ملوث ہونے کا نام فیض حمید کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ فیض حمید کا نام اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی پولیٹکس میں کب کب آیا، تو جہاں تک مجھے یاد پڑتی ہے، جب پاکستان مسلم لیگ نون کی بلوچستان حکومت تبدیل ہوئی تو اس وقت اشاروں کنایوں میں کہیں پہ یہ باتیں میڈیا میں ہوتی رہیں کہ شاید اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ پھر اس کے بعد جب فیض آباد دھرنا ہوا ٹی ایل پی کا، جس میں سڑکیں بند تھیں، عام شہریوں کو نقل و حرکت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، بچے اسکول نہیں جا پا رہے تھے، مریض ہاسپٹلز تک نہیں پہنچ رہے تھے، بہت عجیب صورتحال تھی۔ اس وقت کی جب مسلم لیگ نون کی حکومت میں، جہاں پہ مسلم لیگ نون کے اپنے رہنماؤں کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے پبلکلی، اس وقت فیض حمید کا نام ایک معاہدے میں سامنے آیا بطور ڈی جی سی، اور پھر ایک تصویر بھی یا ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں وردی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پیسے بانٹ رہے ہیں ان دھرنے کے شرکاء کو۔ پھر اس کے بعد فیض آباد دھرنا ججمنٹ بھی آئی۔ پھر اس کے بعد فیض حمید کا نام کب منظر عام پہ آتا ہے، جب شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج کے طور کے اوپر راولپنڈی بار میں وکلاء کی ایک تقریب میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے تقریر کے دوران یہ انکشاف کرتے ہیں کہ فیض حمید میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا، کیونکہ اس وقت عام انتخابات ہونے میں کچھ وقت تھا 2018 کے، اور شوکت عزیز صدیقی نے کہا جی کہ فیض حمید میرے پاس آئے ہیں اور مجھے کہا کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ عام انتخابات سے پہلے ان کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب یہ 2 سال کی محنت، کیا ان کا اشارہ پاناما کی طرف تھا یا کیا تھا؟ بہرحال اس اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل از خود حرکت میں آئی، نوٹس لیا جوڈیشل کونسل نے، اور شوکت عزیز صدیقی بجائے ان کے الزامات کی تحقیقات ہوتی، الٹا ایک جج کو ملازمت سے ہی نکال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد فیض حمید کا نام کب سامنے آیا؟ اس کے بعد فیض حمید کا نام اس وقت سامنے آیا جب بہت زیادہ ڈسکشن اس وقت ہوئی جب کابل سے ایک تصویر وائرل ہو گئی، اور اس میں وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ایک انٹرنیشنل میڈیا کی جرنلسٹ نے ان سے ایک سوال پوچھا، تو انہوں نے کہا جی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فیض حمید کا نام اس وقت خبروں میں آیا بہت زیادہ جب یہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں فیض حمید صاحب کو ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی عہدے کے اوپر برقرار رکھنا چاہتا ہوں، اور اس وقت کی خبریں یہ بھی تھی کہ جنرل باجوہ جو آرمی چیف تھے اس وقت کے اور عمران خان، ان کے درمیان کوئی تعلقات اچھے نہیں تھے، اور پھر وہاں پہ بھی فیض حمید صاحب کا نام، اور عمران خان نے پبلکلی میڈیا کے اوپر کئی دفعہ کہا جی کہ میں فیض حمید صاحب کو ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی رکھنا چاہتا ہوں۔ اس دوران یہ خبریں بھی بہت زیادہ رہیں کہ عمران خان کا یا پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت کا پروجیکٹ ہے یہ کوئی 10 سالہ منصوبہ ہے، بڑا لمبا چوڑا پروجیکٹ ہے۔ پھر اس کے بعد جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر بنتے ہیں تو ارلی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں فیض حمید صاحب،
اس دوران ٹی وی چینلز کے اوپر ان پہ کوئی بات اگر ہوتی تو خاندانی ذرائع سے کوئی خبریں سامنے آتی اور وہ مختلف باتوں کی تردید کرتے اور کہتے جی کہ یہ ایسے نہیں ہیں، ویسے نہیں ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ تو بہرحال پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں مداخلت کا الزام جو ہے وہ بہرحال فیض حمید صاحب کے اوپر رہا۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس فائل ہوا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، لاء منسٹر فروغ نسیم تھے، وزیر اعظم عمران خان تھے، صدر عارف علوی تھے۔ وہ جب ریفرنس آیا تو اس وقت بھی یہ ڈسکشن رہی کہ یہ اس ریفرنس کے پیچھے کون ہے۔ عمران خان اور اس وقت کے لاء منسٹر فروغ نسیم بعد میں اس ریفرنس سے یو ٹرن کہہ لیں آپ، یا اس سے پیچھے ہٹ گئے اور کہا جی کہ ہم پیچھے نہیں تھے۔ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا جی کہ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ یہاں پہ بھی بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی رہی۔ تو اب یہ وہ کچھ گنے چنے واقعات ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، اور اس معاملے کے اوپر میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ ہمیشہ، اور بالخصوص مریم نواز جو ہیں وہ ہمیشہ فیض حمید کا نام لیتی رہی ہیں کہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں فیض حمید کا نام بار بار پولیٹیشنز کے ذریعے، بالخصوص مسلم لیگ نون کے ذریعے ٹی وی چینلز پہ اس پہ خبریں چلتی رہی ہیں۔ اب اس معاملے کے اوپر آتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جو آفیشیلی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے جی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر جو ہے وہ ہم نے انکوائری کی ہے اور اب کورٹ مارشل کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی لیے فیض حمید کو تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹاپ سٹی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے راولپنڈی میں۔ اس ٹاپ سٹی کے معاملے کے اوپر 2 مرتبہ مقدمہ سپریم کورٹ میں آیا۔ ایک مرتبہ جب یہ کیس سپریم کورٹ میں آیا تو اس وقت چیف جسٹس ثاقب نثار تھے۔ ثاقب نثار جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو اس وقت ایک خاتون جن کا نام غالباً زاہدہ تھا، ایگزیکٹ پورا نام جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ان کا پورا نام کیا تھا، ان کی جانب سے یہ کمپلینٹ فائل کی گئی، سپریم کورٹ میں درخواست دی گئی کہ یہ ٹاپ سٹی کا جو اس وقت جو یہ شخص ہے معیز، یہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، لیکن اس نے یہ پوری ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے یہ میری ہتھیار لی ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ کوئی اس طرح کے الزامات تھے اس کے اوپر۔ اس وقت پھر چیمبر میں یہ کیس چلتا رہا۔ آج تک کسی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ وہاں کی جو چیمبر کی پروسیڈنگ تھی ثاقب نثار وہاں پہ کیا کرتے رہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ کیس دب گیا۔ دوسری مرتبہ یہ معیز احمد اور یہ ٹاپ سٹی والا معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں منظر عام پہ آیا جب سپریم کورٹ کے ایچ آر سیل میں آرٹیکل 184(3) کے تحت ایک پٹیشن، ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ کچھ رینجرز کے اہلکار اور فیض حمید اور یہ سارا گروپ جو ہے انہوں نے زمینوں کے اوپر قبضے کی کوشش کی، ڈکیتی کا الزام لگایا گیا، چوری کا الزام لگایا گیا، کچھ لوگوں کو اٹھا کے لے کے جانے کا الزام لگایا گیا۔ تو یہ کہا گیا جی کہ یہ ہمارے پاس اور کوئی دادرسی کا فورم نہیں ہے تو سپریم کورٹ اس معاملے کے اوپر کارروائی چلائے۔ تو الزامات کافی سنگین نوعیت کے تھے، لیکن اس وقت کا جو 3 رکنی بینچ تھا جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے، اس بینچ میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس عطر من اللہ بھی شامل تھے۔ اس 3 رکنی بینچ کے سامنے جب یہ کیس چلا تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ انڈیویجول میٹر ہے، یہ آرٹیکل 184(3) میں ہم اس کو یعنی مفاد عامہ کے تحت ہم اس کو نہیں سن سکتے۔ تو اس پر جو ایپلنٹ تھے ٹاپ سٹی کے مالک، ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ میرا جن کے اوپر الزامات ہیں وہ بڑے پاورفل لوگ ہیں، وہ ایک اہم پوسٹ کے اوپر رہے ہیں، تو میں داد رسی کے پاس میرے پاس اور کوئی فورم نہیں ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان روستم پہ آئے اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بتایا کہ اگر یہ داد رسی کے لیے وزارت دفاع کو درخواست دیتے ہیں یا کسی فورم کے اوپر جاتے ہیں تو ان کی داد رسی کی جائے گی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ آپ کو ایشورنس کرواتا ہوں، یقین دہانی کرواتا ہوں۔ تو سپریم کورٹ نے پھر اس یقین دہانی کی بنیاد کے اوپر اس آبزرویشن کے ساتھ
یہ کیس ڈسپوزڈ آف کر دیا، ختم کر دیا، نپٹا دیا کہ اگر جو الزام لگانے والے اپلیکنٹ ہیں، درخواست گزار ہیں، اگر وہ وزارت دفاع میں کوئی درخواست دیتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ قانون کے مطابق پھر اس معاملے کو دیکھا جائے گا۔ بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ پھر یہ درخواست وزارت دفاع کو دی گئی، اس میں ان تمام الزامات کو لکھا گیا اور پھر اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ایک کمیشن بنا، انکوائری کمیشن ایک رکنی، اور پھر اس کے بعد جو انکوائری ہوئی، اس انکوائری کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ لیکن یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ ISPR کی جانب سے جاری کردہ جو آفیشیل پریس ریلیز ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ وہ جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا اور یہ کہا جی کہ یہ ہم کر رہے ہیں۔ دوسرا حصہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آفیشیلی ISPR کی جانب سے جاری کی گئی اسٹیٹمنٹ کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے شواہد بھی موجود ہیں یا یہ چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں کہ فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد، یعنی جو وقت سے پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ ایسے سرگرمیوں میں انوالو رہے، ایسے کام کرتے رہے جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہ بہت اہم پہلو ہے، اس کی ابھی تک کوئی ہمیں ڈیٹیل یا آفیشیلی کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی کہ اس سیکنڈ پورشن کا سے کیا مراد ہے، کون سے الزامات ہیں فیض حمید کے اوپر۔ لیکن یہ معاملہ ہے بہت اہم۔ کہیں پہ اس معاملے کو PTI کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، کہیں پہ اس معاملے کے اوپر کچھ اور کہا جا رہا ہے، لیکن حتمی طور کے اوپر یا آفیشیلی اس حوالے سے ابھی تک کچھ بھی چیز سامنے نہیں آئی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو فوج کے اندر یہ جو پروسیڈنگ کا جو عمل ہوتا ہے یہ بہت کانفیڈینشیل ہوتا ہے اور اس کو پبلکلی اس طرح سے بتایا بھی نہیں جاتا۔ تو اب ایک نئی مثال بننے جا رہی ہے، ایک نیا پریسیڈنٹ، کیونکہ ایک بہت اہم پوسٹ کے اوپر فیض حمید رہے ایز اے DG ISI۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اب کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ ہوگی۔ وہ اس وقت فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو تحویل میں لے لیا ہے۔ دوسری جانب بار بار ISPR کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹس دی جاتی رہیں کہ فوج کے اندر کڑا احتساب کا عمل ہے اور وہ بہت سخت احتساب ہوتا ہے اور ہمارے اندر پورا میکانزم ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، نہ صرف پاکستان کی ہسٹری کے لیے بلکہ اس کو انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ اس معاملے کے اوپر لکھا جا رہا ہے اور اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ لیکن ایک چیز اینڈ میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ سیاسی امور میں مداخلت کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہماری جو سیاسی تاریخ ہے یہ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، کیا اور بھی کوئی نام سامنے آتے ہیں، اور بھی کیا کچھ ہوتا ہے، کوئی بڑا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے، کوئی بہت بڑی بڑی خبریں ہمیں سننے کو ملیں گی۔ کیا ہوگا یہ آنے والے دن ہی ہمیں بتائیں گے۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے کہ کچھ ایسا ہے جو بہت اہم ہونے والا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔